وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 14-15 حصہ دوم 26-34 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم سب فضول زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے. یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں. سامعین اکرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 14. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے ہیں. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری اختیار کر لو. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقت میں تو مومن وہ ہیں، یعنی مومن تو فقط وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ثم لا يرتابوا، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا.
وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنی جانوں اور مالوں میں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اولئک ھم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ دیکھیں گزشتہ سبق بھی انہی آیت کے بارے میں تھا، ایک بات جو ہے نوٹ کر لیں۔ دیکھیں یہ اسلام جو ہے یا مسلمان ہو جانا یا یہ ایسا دعویٰ کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تھوڑا سا اس بات کو یعنی آپ اس پہ غور کریں۔ دیکھیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے مقصد نہیں پیدا کیا، نمبر ایک۔ پھر اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے یعنی اپنا تقرب اور ملاقات اور دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے یا اس کی کوشش کرنے کے لیے مجھے دنیا میں بھجوایا ہے، اور تو یہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک میں بنیادی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو تھوڑا سا غور کیجیے اس پہ کہ ایک کام کرنے کا مقصد آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ کام تو آپ کا ہوگا نہیں، یعنی وہ تو آپ کام کر نہیں سکیں گے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے، 12 سال کا ہے، 15 سال کا ہے، جو بھی ہے، وہ ایک تعلیمی ادارے میں آتا جاتا ہے، مثال یعنی سمجھنے کے لیے۔ اس کو پتہ نہیں ہے ادارہ ہے کیا، یہاں کیا ہو رہا ہے، یا مجھے میرے ماں باپ یہاں بھجوا رہے ہیں تو یہاں میرے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اچھا وہ یعنی سمجھ لیں یونیورسٹی ہے بہت بڑی، جیسے کہ ہمارے پشاور یونیورسٹی ہے، بہت بڑے علاقے پہ مشتمل ہے، اس میں بازار بھی ہیں، کیفیٹیریا بھی ہیں، مختلف مثال کے طور پہ میوزیم بھی ہے، کھیلوں کے گراؤنڈ بھی ہیں۔ وہ بچہ صبح جاتا ہے، کھیل کود کے کھا پی کے واپس آ جاتا ہے، باپ اس کو جیب خرچہ دے دیتا ہے، اور باپ کا مقصد یہ ہے کہ یہ یعنی کمپیوٹر سائنس میں ڈگری لے لے، مثال کے طور پہ عرض کرو۔ بچے کو پتہ نہیں ہے، بچے کو پتہ نہیں ہے، نہ وہ پوچھ رہا ہے، 1 سال گزار دیتا ہے، 4 سال گزر گئے، مطلب سمجھ لیں سمجھنے کو، یہ 4 سال میں ڈگری حاصل ہو جاتی ہے۔ 4 سال وہ بچہ جو ہے، ایک اور بچی بھی ہے کسی دوسرے گھرانے کی، اور یہ جب یونیورسٹی جاتا ہے تو اس کو کیفیٹیریا میں چائے پینے بیٹھ جاتا ہے، وہ لڑکی بھی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بھی نوجوان ہے، یہ بھی نوجوان ہے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کر لیتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو بس کہتے ہیں تم کیا کر رہی ہو؟ بس مجھے تو والدین نے اب جواب دیا ہے، لڑکی کہتی ہے، لڑکے سے پوچھتے لڑکی تم کیا کر رہی ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے تو والدین نے بھجوا دیا کہ تم یہاں آیا جایا کرو، مثال کے طور پہ ایک سمجھنے کے لیے بات ہے۔ 4 سال لڑکا لڑکی آپس میں تعلق اور جو بھی ہے فرینڈشپ کا ماحول ہے، اور بس لڑکا بڑا خوش ہے کہ دن اچھے گزر رہے ہیں۔ 4 سال بعد جب لڑکا وہ امتحان پورا ہوتا ہے تو اس کو امتحان کا بھی پتہ نہیں کہ یہ امتحان دینا ہوگا میں نے، یہ لڑکے کو یہ پتہ نہیں کہ میں یہاں ایک خاص کورس کرنے آیا ہوں، نہ لڑکی کو پتہ ہے، بس دوستیاں چل رہی ہیں، کھانا پینا ہو رہا ہے، والدین مالدار ہیں، اچھا جیب خرچ دے دیتے ہیں، یہ جو مانگے وہ بھی دے دیتے ہیں ایکسٹرا نا۔ یہ اس طرح کی کچھ ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے، ہماری یہ جو کائنات کی پیدائش ہے یہ مذاق نہیں ہے، ہم نے اسے مذاق سمجھ لیا، فضول، یعنی ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بہت یعنی نپے تولے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ جو ہے وہ میرا نپا تولا ہے، کوئی جذبات ایسے مجھ پہ حاوی نہیں ہے کہ میں ایسی بات کروں جو مبالغہ، جس میں کوئی بھی مبالغہ ہو، نہیں۔ ہم دنیا میں آنے کے مقصد سے بے خبر ہیں،
ہمارا تعلق اس دنیا سے اور کچھ نہیں ہے، بس یہاں ایک امتحان ہے، ایک امتحان ہے، امتحان میں پاس ہو گئے فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، بلند درجات، سبحان اللہ، اور فیل ہو گئے تو سزا جہنم، یصلونها بئس المہاد۔ آپ غور کیجئے اس پہ، دیکھیں میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں، بیٹھا ہوں، اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے، آپ سے میں کسی چیز کا طلبگار بھی نہیں ہوں، میرے تو انشاءاللہ ملاقات کا وقت قریب ہے اللہ تعالیٰ سے، اور ان قریب میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو یہاں پہ میں ایک ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ مقصد حیات اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ، بس میں نے کوئی اپنے میرے اور کوئی وہ نہیں ہے ایجنڈا، جیسے کہتے ہیں نا ایجنڈا، میں یہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، میں وہ بن جاؤں، اور بس کوئی ایجنڈا دنیا میں اور کوئی ایجنڈا نہیں سوائے اس کے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ میں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ، پیغمبر کی بات کی زبان سے یہ بات ہے کہ میں نہیں چاہتا، ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، جس چیز سے میں آپ کو روک رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کی مخالفت کروں، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ زندگی ہم فضول گزار رہے ہیں، تو میں تو نہیں گزار رہا فضول، میرا تو ایک ایک لمحہ جو ہے قیمتی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ضائع نہ کروں، تھوڑی سی زندگی متاع قلیل ہے۔ آپ سے میں مخاطب ہوں، جو کچھ بھی ہے رہ جانے والی چیز ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، ما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہ جانے والی چیز ہے۔ ہماری کوششیں دنیا کے لیے جو خرچ ہو جائیں، کتنے آرمی چیف آف سٹاف، چیئرمین جوائنٹ کمیٹی، چیف آف سٹاف، اور یہ بڑے بڑے یہ سب قبروں میں پڑے گل سڑ گئے، کتنے ہی وزیر اعظم گل سڑ گئے، کتنے ہی صدور گل سڑ گئے، سارے۔ تو دیکھیں اس دنیا سے آپ کچھ لے جا نہیں سکتے، تو دنیا کو مقصد بنانے کی وجہ کیا ہے؟ جو چیز آپ کو حاصل نہیں ہونی، جو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس کو مقصد زندگی بنانے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ کوئی وجہ نہیں، یہ بس ایک دھوکہ ہے جو شیطان ہمیں دے رہا ہے، اللہ کے سیدھے راستے پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہمیں یعنی گمراہ کرنے کی ڈیوٹی ہے اس کی۔ لیکن ہماری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، کیا ہم کم عقل ہیں یا بے عقل ہیں؟ کیا بے وقوف ہیں ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، حق مقصود نہیں ہے، باطل مقصود ہے۔ یہ بات دیکھیں، ایک بات یہاں نوٹ کر لیں کہ بے مقصد کوئی زندگی نہیں گزار سکتا، ہو نہیں سکتا، بغیر یقین کے کوئی کام آپ کر نہیں سکتے، بغیر مقصد کے کوئی آپ کام کر نہیں سکتے۔ اب مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارا جو بھی مقصد حیات ہے تو وہ باطل ہے، دنیا ہے، مادہ ہے، مٹیریل۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں ایسی کوئی مشکل باتیں نہیں کرنا چاہتا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ ہماری آپ اپنے ذہن کی جو بھی ذہن کا کو مطالعہ کریں، آپ کن چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، کون سی چیزوں پر آپ پریشان ہوتے ہیں، کون سی چیزیں آپ کو غمگین کر دیتی ہیں، کیا منصوبے ہیں زندگی گزارنے کے، کیا توقعات ہیں، کیا امیدیں ہیں۔ ہماری سارا غم، خوشی، منصوبے، توقعات، امیدیں ساری کی ساری دنیا سے وابستہ ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ آیت ہمارے لیے ہے۔
میں آپ کو میں اپنے جو موضوع میں نے شروع کیا ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول نہیں بنایا، ہمیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، یا تو ہم ناکام ہوں گے یا کامیاب ہوں گے۔ اس وقت آخرت کی کامیابی ہمارا مدعا نہیں ہے، یہ بات بھی نوٹ کریں، آخرت کی کامیابی ہمارا مدعا نہیں ہے، ہم دنیا کی کامیابی کے لیے جی رہے ہیں۔ 2022 ہے اور نومبر کا مہینہ ہے، سارا ملک، ساری امت، میں تو زیادہ معلومات رکھتا ہوں اپنے پاکستان کے متعلق بنسبت اور، لیکن مجھے علم ہے کہ آج دنیا میں مومن نہیں ہے حقیقی، یہ صرف برائے نام مسلمان ہیں، اسلام کو جانتے تک نہیں ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے نہ جاننا چاہتے ہیں، بہت بری بات ہے، جاننا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ، تو یہ مسئلے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو 2 آیات ہیں 14 اور 15، اس میں اسلام کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت بالکل کھول دی ہے، اور اس میں مضمون یہ ہے کہ صرف دعوی ایمان کافی نہیں ہے، اس کے تقاضے بھی پھر ہیں، تقاضے پورے نہ کرو تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب تقاضے، اب بات یہ ہے کہ ہم تو تقاضے بھی نہیں جانتے، اسلام کو بھی نہیں جانتے، یہ تو جن لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے ہو رہا ہے دیہاتی لوگ ہیں، عرب دیہاتی ہیں، اور وہ گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا، زیادہ میں اس شان نزول کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ہم ان سے گئے گزرے ہیں، وہ تو پھر بھی دعوے یعنی آ گئے اور اپنے حقوق مانگنے لگے، ہمیں تو اب نہ اپنے حقوق کا پتہ ہے نہ فرائض کا پتہ ہے مسلمان ہونے کے۔ تو بہرحال دیکھیں، خلاصہ کلام میں نکال رہا ہوں، آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے یہ مذاق نہیں ہے، دعوی اسلام مذاق نہیں ہے، اس کے پھر تقاضے ہیں، تقاضے آپ پورے نہیں کر رہے جہنم، تقاضے پورے کیے تو جنت، سی بات ہے۔ جس طرح کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا لڑکا لڑکی کی، اب ان کو اگر پتا ہو کہ بھئی ہمارا باپ نے بڑی بھاری فیسیں دی ہیں اور ہمیں پڑھنا ہے، اور اس لڑکے نے اپنی کلاسیں اٹینڈ کرنی شروع کر دی، محنت شروع کر دی اور کوشش شروع کر دی، پڑھائی شروع کر دی، اور 4 سال بالکل انت تک محنت کی، آپ کا کیا خیال ہے وہ امتحان میں فیل ہوگا کہ پاس؟ بتائیے، پاس ہوگا؟ اور اگر اسی طرح زندگی گزارتا رہا، 4 سال اسی طرح گزار دیے، تو وہ یقیناً فیل ہوگا۔ ہمارا فیلئر دنیا کی زندگی میں یقینی ہے، آپ کو جو خوشخبریاں دی جا رہی ہیں اس کوئی خوشخبری سچی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ امتی ہیں اور آپ مسلمان ہیں اور بخشش ہو جائے گی اور شفاعت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم یعنی مومن نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں، یہ بڑے دکھ سے میں یہ دوسرا لفظ جو ہے نہ بننا چاہتے ہیں، ہماری تو اپنی خواہشات ہیں، اور وہ ساری کی ساری دنیا کی، دین کی طرف اگر کوئی آتا بھی ہے تو اس کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، پہلے تو وہ ایک فرقہ ڈھونڈتا ہے، اس میں پھر شامل ہوتا ہے، وہ نام لے لیتا ہے اور پھر وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بلا ہے نا، فرقہ واریت۔ اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے، ایک اللہ ہے اور اس کی بندگی ہے، اس میں ایسے نہیں ہے کہ آپ یعنی بحث مباحثہ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا نہیں تھا، کوئی فرقے کا وجود نہیں تھا، یہ تو بعد میں آپ نے بنا لی، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ضد، ہٹ درمی، انا پرستی، میں ہر ایک میں ٹھیک ہوں دوسرا غلط ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے، دوسرے کو کہتا ہے نہیں اس میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، یہ گستاخ رسول ہے،
یہ مشرکین ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، ایک دوسرے پر ہم فتوے لگا دیتے رہتے ہیں۔ شرک اور کفر کے فتوے، پھر گستاخی کے فتوے، یہ وہ، تو ایک عجیب سا ماحول ہے۔ وہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا نا، خدا تیرے سادہ لو بندے کدھر جائیں، یہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یعنی خلاصہ کلام میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مذاق نہیں ہے، ہم تو وہ فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ایک بات میں بڑی تاکید سے کہہ رہا ہوں، فضول، بکواس، یہ میں نے احتیاط سے یہ لفظ بولا ہے۔ بکواسیات کیا ہوتی ہیں؟ اس دن میں کھڑا ہوا تھا ایک دکان پہ، اپنا نواسا تھا، اس کے لیے کچھ چپس چاکلیٹ وغیرہ لے رہا تھا، تو میرے ہی محلے کا ایک لڑکا ہے، اس کا ذہنی توازن کچھ بگڑا ہوا ہے۔ اچھا تھا، پہلے کام کاج کرتا تھا وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، لیکن ذہنی کوئی توازن آ گیا، کوئی 5-10 سال ہو گئے ہوں گے، تو وہ کیا کرتا ہے، بس فضول باتیں، بکواسیات۔ تو میں لے رہا تھا، تو بس میں نے اپنا نام تو بتا سکتا ہے، کیا کر رہے ہو، پھر بکواس شروع کر دی اس نے، اونچی اونچی آواز میں، سارے بغیر مقصد کی باتیں۔ یہ بکواسیات جو ہے نا، یہ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ میں نے زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی ہے یہ باطل نہیں پیدا کیا، یہ کافروں کا گمان ہے۔ ابھی آگے صورت آنے والی ہے، سورہ قاف، تو اس میں ہوگا، اس کی بات بھی ہوگی۔ وہ مکی صورت ہے، یہ تو مدنی صورت ہے، لیکن یہاں وہ جو اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے اور حالات ایسے آ گئے کہ ان کو اسلام قبول کرنا پڑا، یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ ہمیں کوئی اور دعوت تو کر نہیں سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے بھئی میں تو یہودی ہوں اور میں تو بوہری فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جو سنی کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں شیعہ ہوں، شیعہ کے گھر میں جو پیدا ہوا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو حنفی مسلمان ہوں۔ ہم سب بس ایک لا حاصل زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم دین کے بارے میں سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث بنایا، فضول بنایا، فضول پیدا کیا ہے؟ ہمارا یہ خیال ہے، بلا کسی یعنی تردید آپ اس کی نہیں کر سکتے کہ ہم فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں سوائے دنیا کی، لہذا سب امت نے ظاہر کی طرف رخ کر لیا، دین کی حقیقت باقی نہیں رہی۔ یہ سب باقی ہیں لیکن تو باقی نہیں، سب فتنہ اور فساد اور دنیا کا کھیل تماشا ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر میں جو ہے میاں بیوی، بس ان کی ایک ظاہری سوچ ہے، بس بیوی بس اگر ہاؤس وائف ہے، کچھ فارغ ہے، کچھ کام کاج نہیں ہے، بس وہی چند مسائل ہیں اسی کو سوچتی رہتی ہے، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، میرے شوہر نے یہ نہیں کیا ابھی تک، یہ نہیں کیا۔ شوہر بھی اپنے بس کاروباری میں کہ اس میں لگا ہوا ہے، وہ تو نعمت اللہ رزق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ زیادہ ہونا چاہیے، یہ وہ، پھر مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ تو فضول زندگی گزار رہے، عبث، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے۔ یہ دو باتیں نہایت اہم ہیں۔
جو آپ کی زندگی کو یا تو بگاڑتی ہیں اور یا بنا دیتی ہیں۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو لبیک نہیں کہا، نہ کہنا چاہتے ہیں۔ وہ تو مجبوراً آپ کو وہاں جب احرام باندھ لیتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے، اور جب یہ حج کے دنوں میں یہ تلبیح کے ترانے بنائے ہوئے ہیں اپنے، ٹی وی والوں کو تو کچھ اور مذاق سوچتا نہیں ہے نا، بس وہ کوئی نہ کوئی اپنی انٹری دیتے رہتے ہیں۔ لبیک، ہم نے لبیک کہا ہے دنیا کو۔ ہم آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندہ ہے، مرد ہے یا عورت، بس ختم بات۔ لم یرد الا الحیات الدنیا فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا۔ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجیے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے۔ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ صبح ہی میں ایک پیر صاحب ہیں، اور اب یہ دیکھیں پیروں کا بھی یہ حال ہے، میں نام نہیں لیتا لیکن نہ کوئی نشانیاں بتاؤں گا، تو ان کا بیان آ رہا تھا، کہتے ہیں سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو پھر نصیحت کر رہے تھے تم ذکر اللہ کو اپنا معمول بنا لو، درود شریف پڑھا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو۔ یہ حالت ہے ہمارے، یعنی جو مشائخ ہیں، جو پیر ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے، وہ بھی بس یہی تسبیح کے ذکر تک ان کا ذکر محدود ہے۔ یہ سوچ ہے۔ پھر ہمارے جو، اب میں بات نہیں کرنا چاہتا، بہرحال ممبر سے، مسجد کے ممبر سے ہمیں حق نہیں بیان ہو رہا، قصے، کہانیاں، فرقہ واریت، بس، یا مسائل زیادہ سے زیادہ، وضو ایسا کرو، وضو کے فرائض یہ ہیں، یہ زکوٰۃ اتنی دو، اور حج ایسا ہوگا، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ پھر رمضان کا مہینہ آ گیا تو روزے کے، یا روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں بیان ہونی چاہیے، لیکن دین کی بنیاد تو ڈے ون سے ہمیں نہیں سمجھائی جاتی۔ ماں باپ خود واقف نہیں ہیں، وہ بچے کو کیا سمجھائیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہم تو صرف ظاہر داری ہے بس۔ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ بلال کو معلوم تھا نعرے تکبیر کی حقیقت، وہ جان گئے تھے، تو اس کو گرم ریت پر، گرم پتھروں پر ننگے بدن لٹایا جاتا، تکلیفیں دی جاتی، اور اس کلمے کے خلاف کہنے کی بات ہوتی، لیکن وہ نہیں کہتے تھے۔ احد احد احد۔ ہم اپنے زبان حال سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ ایک نہیں ہے، یعنی میرا مقصود اللہ نہیں ہے، میرا مقصود اللہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، تو مشرک بھی مانتے ہیں، لیکن مقصود نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ۔ نے اسے اور معبود بنا لیے ہیں۔ ہماری منزل اللہ نہیں ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم خدا اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو خدا تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے اور خدا کی راہ میں جان اور مال سے لڑے، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔